الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانوی آن لائن اور میں ہوں آپ کی میزبان ام حبیبہ مطاہر۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت ممتاز عالم دین، مسلم اتحاد فورم کے بانی اور چیئرمین اور تھانوی سلسلے سے بھی نسبت رکھتے ہیں حضرت مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب، جو آپ کے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں نہایت ہی تسلی بخش جواب دیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ تو ہم باقاعدہ مولانا صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہماری سب سے پہلا سوال جو ہے کراچی سے ہماری بہن نے ایک پوچھا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اس نے بڑا گناہ کر دیا اور اس کی معافی بھی مانگ لی لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہے کہ میں نے معافی تو مانگ لی لیکن اس کا دل مطمئن نہیں کہ پتہ نہیں مجھے اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا، تو اس سلسلے میں وہ اس کا دل مطمئن کیسے ہوگا، وہ اس کو کیسے اس کے دل کو سکون ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ یہ جو ہماری بہن نے سوال پوچھا ہے، تو بات یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے جی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی اس سے متعلق ہے، کلکم خطاؤن و خطائین التوابون، جی، کہ تم کے سب خطا کار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا کرنے کا مادہ جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش کے اندر صفات رکھی ہیں اس میں خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا ہے۔ انسان کے اندر خیر بھی موجود ہے اور انسان کے اندر شر بھی موجود ہے، تو لہذا انسان جو ہے وہ خطا کرتا ہے، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہو جائے تو تم اس کی پرواہ نہ کرو، سچے دل سے میرے آگے آ کر میرے سامنے ندامت کا اظہار کرو اور توبہ کر لو، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آتا ہے کہ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اور ان کا کام یہ تھا، ان کا پیشہ یہ تھا کہ آزادانہ زندگی تھی، اور وہ اپنے ایسی سرگرمیوں کے اندر رہتے تھے جس میں عام طور پر نوجوان جو ہے وہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا پیشہ یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کو اٹھاتے تھے، اغوا کرتے تھے، اچھا، اور یہی ان کی زندگی جو تھی چل رہی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے پر آتا ہے اور انسان جب اس بات کا ارادہ کر لے کہ واقعی میں اب بری لائن چھوڑ کر اور اچھی لائن کی طرف آؤں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت جو چوری چکاری، اغوا، اس قسم کی وارداتیں ہوتی تھیں وہ عام طور پر رات کے وقت ہوتی تھی۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ چھتوں پہ سے کودتے ہوئے جا رہے ہیں اور اپنے مطلوبہ ہدف کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ اچھا، ایک جگہ سے گزرے، ایک مکان پہ سے آواز آئی، اور کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اچھا، بس یہ آیت سنی۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تیرا دل خدا کے ذکر کے آگے جھک جائے؟ بس حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت سنی، ایک دم دل کی کائیں پلٹ گئی، اور اس کے بعد وہ نیچے اتر کر آئے، اور اتر کر آ کے اتنا روئے کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کو قبول فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ ان کی توبہ قبول فرمائی بلکہ ان کو اتنے اعلیٰ درجے پر
اولیاء اللہ کے درجے کے اوپر فائز کر دیا کہ آج ان کا نام جو ہے بڑے ادب سے لیا جاتا ہے اور ہزاروں معتقدین جو ہے وہ ان کے موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیرامیٹر رکھا ہے اور وہ پیرامیٹر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو توبہ کرو، اور وہ توبہ ایسی ہو جیسے توبہ نصوح۔ نصوح عربی میں کہتے ہیں جیسے آپ کا کوئی کپڑا پھٹ جائے اور اس کے بعد آپ رفو گھر کے پاس جائے کہ اس کو رفو کر دو تو وہ رفو کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اتنی مہارت سے رفو کرتا ہے کہ پھٹے کا نشان نظر نہیں آتا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو تم میرے دربار میں آ جاؤ اور توبہ کرو اور توبہ نصوح کرو۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ صبح برکف توبہ برلب دل پرس ذوق گناہ۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، دل میں یہ خیال ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے ابھی تو توبہ کر لی 27ویں شب میں، اب اس کے بعد دوبارہ وہی کام کرنا ہے۔ صبح برکف توبہ برلب دل پرس ذوق گناہ، معصیت راہ خندمی آیت بر استغفار با۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ جو تم توبہ کر رہے ہو یہ توبہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سچے دل سے جو ہے وہ آدمی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کرنے کے اوپر معاف کر دیا۔ تو لہذا یہ پیرامیٹر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو آپ فالو کر لیں، اس کے بعد قبول کرنے والی آپ کی توبہ کو قبول کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ میں تمہارے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب ماں باپ بڑے سے بڑی خطا کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ وہ کیوں نہیں معاف کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو بڑے اس کے گناہ نہ ہوں گے نا۔ تو آپ نے یقیناً جواب سن لیا ہوگا، مولانا صاحب نے بہت تسلی بخش جواب دیا ہے۔ اچھا مولانا صاحب ایک دوسرا سوال ہے، ہماری بہن نے کراچی سے کیا ہے کہ لڑکا جو ہے اپنی منگیتر سے قرآن کی قسم کھلواتا ہے بار بار، اور یعنی کہ اس کو وہ کام پسند نہیں ہے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز جو بھی بات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے تم قسم کھاؤ قرآن کی، اور وہ لڑکی نہیں کھانا چاہتی لیکن وہ چونکہ منگیتر ہے اس کی بات مانتی ہے تو وہ زبردستی وہ کھا لیتی ہے۔ پھر وہ پریشان ہوتی ہے بعد میں کہ میں اب کیا کروں، اس کا کیا کفارہ ہے، میں کس طرح سے اس کو ختم کروں، مجبوری کی حالت میں کھا لی، تو کیا اس کے اوپر کفارہ ہوگا، اس کا ادا کرنا ہوگا؟ بات یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو یہ منگیتر کا رشتہ ہے یہ کوئی شرعی رشتہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ انسان جب تک رشتہ ازدواج کے اندر منسلک نہ ہو جائے، اس کا نکاح نہ ہو جائے، حقیقی رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ تو لہٰذا وہ رشتہ جو ہے اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا قسم کیوں کھائی جاتی ہے اور قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ ہمیشہ قسم جو ہے وہ بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ قسم کھاتے ہیں تو اپنے والدین کا نام لیتے ہیں جی کہ میرے باپ کی قسم، جی جی میری ماں کی قسم، جی تمہاری والدہ کی قسم، تمہارے والد کی قسم۔ جی کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیر کی قسم، جی 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 کبھی کوئی جو ہے چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کا ایک معیار رکھا ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب قسم کھاؤ اللہ کی کھاؤ۔ اچھا، کیونکہ سب سے بڑی ذات اور ہستی اگر کوئی ہے تو وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ جی جی، اس کے علاوہ کوئی بڑی ذات نہیں ہے۔ تو چونکہ بڑی چیز کی قسم کھانی ہے، بڑی ہستی کی اور بڑی ذات کی قسم کھانی ہے، تو لہذا اللہ کی قسم کھاؤ۔ اور اس کے بعد اگر تمہیں قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم اگر نہ کھاؤ تو اللہ کی صفات اور جس کے اندر قرآن کریم بھی شامل ہے تو اس کی قسم کھاؤ۔ اچھا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھاتا ہے۔ اچھا قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ فرض کرے کسی شخص کو ایک آدمی نے مارا جی، اب وہ جو ہے اپنی کمر اٹھا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو
مجھے اتنا مارا ہے کہ میری کمر جو ہے وہ زخمی ہو گئی. جی جی. یہ کمر جو ہے یہ شہادت دے رہی ہے. شہادت. جی. تو اسی طرح جو آدمی قسم کھاتا ہے وہ اللہ کی شہادت پیش کرتا ہے. جی جی. قرآن کی شہادت پیش کرتا ہے. جی. کہ اللہ کی قسم یعنی میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. جی. قرآن کی قسم میں قرآن کو گواہ بناتا ہوں. گواہ بنا. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے کسی کو بیچ میں گواہ بنانے کے لیے اور جی وہ جی. بہت بڑی چیز کی ہوتی ہے. اچھا قسم ہمیشہ سچے معاملے کے اوپر کھانی چاہیے تاکہ آپ کا اعتماد جو ہے وہ باقی رہے. جی ہاں. کسی کو اعتماد دلانے کے لیے آپ قسم اعتماد کھاتے دلانے کے لیے. جی کہ ہاں. فلاں کی قسم فلاں چیز کی قسم جی. کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا جی. یہ کام اس طرح ہے. جی. تو آپ کسی کو یقین دلانے کے لیے کرتے ہیں تو قسم ہمیشہ سچی چیز کے اوپر کھانی چاہیے. اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے یا کوئی آپ نے گناہ کا کام کیا ہے یا آپ نے غلط بیانی کی ہے اس کے اوپر اگر آپ قسم کھائیں گے اس کا مطلب یہ کہ غلط معاملے کے اوپر آپ اللہ کو بھی گواہ بنا رہے ہیں. غلط بیانی کے اوپر آپ قرآن کو گواہ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے وبال اور عذاب کا باعث ہوگا. وہ قسم نہیں کھانی چاہیے. اچھا اب منگیتر کے کہنے پہ کسی نے قسم کھا لی اور وہ یہ سمجھتی ہیں ہماری بہن کی قسم نہیں کھانی چاہیے تھی. جی جی. یا میں نے غلط قسم کھا لی. جی وہ اب اس کا کفارہ کیا دیں؟ جی. بات یہ ہے کہ جب قسم غلط کھائی جائے اور بائی فورس کھائی جائے کسی دباؤ کے تحت قسم کھائی جائے تو وہ قسم ہی نہیں ہے. قسم ہی نہیں. جی یہ میں تو چونکہ وہ قسم کے درجے میں نہیں آتی تو لہذا اس کا کفارہ ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا وہ قسم جو ہے جو کسی پریشر اور دباؤ کے تحت کھائی گئی ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ شرعی نہیں ہے اور وہ قسم نہ کھائے قسم کا کفارہ نہ دیا جائے اس کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ نے یقیناً اس کا جواب سن لیا ہوگا کہ اس کا جو ہے کوئی کفارے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ قسم ہوئی نہیں تو اس لیے اس کا کفارہ بھی نہیں ہوگا. تو بہت شکریہ مولانا صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اپنی دیگر مصروفیات کے باوجود آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان کیسے تیرا وصف بیان کیسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یہ رنگ بہار گلشن
عظمت ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا